السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ آج کی خوفناک کہانی کراچی سے درہ خان نے شیئر کی ہے۔ درہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں کراچی ملیر میں رہتا ہوں اور اس علاقے میں بہت زیادہ جنات پائے جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کے گھر کے سامنے ایک گھر بن رہا تھا۔ وہ گھر کمپلیٹ ہونے کے بعد جیسے باقی گھر کی چیزیں وہ جو ریت وغیرہ ایسی چیزیں باہر ہی پڑی رہ جاتی ہیں، تو کسی نے صفائی وغیرہ نہیں کروائی تھی۔ 2019 کی بات ہے۔ وہ بالکل ہم لوگوں کے گھر کے سامنے وہ ریت وغیرہ اکٹھی ہوئی ہوتی تھی۔ میں اور میرے بھائی کے بچے ہم لوگ باہر صحن میں کرکٹ کھیل رہے تھے، اور اچانک سے مجھے یوں لگا کہ جیسے کوئی بہت بھاری چیز آ کر گری ہے۔ میں بچوں کو چھوڑ کر جیسے ہی بھاگتا ہوا دروازے کی طرف گیا، اور میں نے کہا اللہ خیر کرے، کیا چیز ہے۔ میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو ریت کے اندر سے 4 سے 5 بلی اور بلی کے بچے نکلے، جو کہ بالکل کالے سیاہ تھے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، ان کالی سیاہ بلی کے بچوں کو دیکھ کر ایک دفعہ تو مجھے بہت وحشت ہوئی۔ چند ہی لمحوں میں میرے دیکھتے دیکھتے وہ بلی کے بچے 3 سے 4 عورتوں میں بدل گئے۔ میرا جسم سارے کا سارا پانی بن چکا تھا۔ مجھے اپنے دماغ پر، اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ عورتیں میرے دیکھتے دیکھتے گلی کی طرف چلنے لگیں۔ میں ان عورتوں کو دیکھ رہا تھا۔ ان میں سے ایک عورت پلٹی اور میری طرف بھاگ کر آئی، اور وہ بھاگتی بھاگتی ایک بندر کی صورت اختیار کر گئی، اور اس نے میری طرف چھلانگ لگائی۔ جیسے ہی اس نے میری طرف چھلانگ لگائی تو میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی، اور میں نے اس بندر، جو بھی وہ مخلوق تھی، اس کو اپنے اوپر سے اتار کر پھینکا اور دروازے کو لاک لگا لیا۔ میں اس قدر ڈر چکا تھا کہ میں کانپ رہا تھا۔ 10-15 دن میں بے ہوش رہا۔ 10-15 دن کے بعد جب مجھے ہوش آتی تھی تو مجھے دوبارہ دورے کی کیفیت ہوتی تھی، اور میں کانپ کر بے ہوش ہو جاتا تھا۔ 1 ماہ میری یہی کیفیت رہی، اور 1 ماہ کی اس کیفیت کے بعد میں ٹھیک ہو گیا۔ جیسے میں ٹھیک ہوا، میں نے ساروں کو یہ بات بتائی، تو محلے کے ایک مولوی صاحب نے کہا کہ یہ کراچی ملیر کا یہ جو پرانا علاقہ ہے، ادھر بہت زیادہ جنات اور عصیب پائے جاتے ہیں۔ اکثر اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور یہ واقعہ جو کہ انتہائی خوفناک، دہشت ناک، ناقابل فراموش واقعہ جو کہ میری زندگی میں پیش آیا، جس کو میں عمر بھر بھول ہی نہیں سکتا۔ میری آنکھوں نے وہ پورا منظر دیکھا، مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں۔ درے کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد ہم نے اس گھر کو چھوڑ دیا۔ وہ ہمارا اپنا گھر تھا، ہم نے اس کو سیل کرنے کے لیے رکھ دیا، اور ہم لوگ کراچی کے کسی اچھے علاقے میں موو کر کے، اور تب تک ہم لوگ رینٹ پہ رہے جب تک ہم لوگوں کا گھر سیل نہیں ہوا، کیونکہ وہ پورا علاقہ عصیب زدہ تھا۔ ادھر بہت عصیب اور جنات پائے جاتے تھے، جو کہ ساری رات لوگوں کی چھتوں پر بھاگتے تھے۔ اس طرح کے بہت سے خوفناک واقعات ادھر پیش آتے تھے۔ یہ ایک سٹوری تھی درہ خان کی، جو انہوں نے کراچی سے شیئر کی۔ بہت شکریہ درہ اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ انڈیا سے شیئر کی ہے۔ میرے لسنر کا نام ہے غوث ملا۔ کہتے ہیں کہ میں انڈیا میں رہتا ہوں اور میں مسلمان ہوں۔ آپ کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ شیئر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کے گھر کے پاس ایک چھوٹا سا شمشان گھاٹ بنا ہوا ہے۔ اس شمشان گھاٹ میں کبھی کبھار جو ہندو مذہب کے لوگ ہیں، وہ اپنے جو بھی ان کی ہوتی ہے میت، اس کو ڈیڈ باڈی کو لے جاتے ہیں، اور ادھر اس کو آرتی دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ جب ادھر کوئی بھی نہیں ہوتا، کوئی انسان نہیں ہوتا، رات کے ٹائم وہ جگہ بالکل سنسان ہوتی ہے، تو اچانک سے ایک خوفناک چیخ کی اور رونے کی آواز آتی ہے۔ نہ جانے وہ چیخ کس کی ہوتی ہے، اس قدر وحشت ناک چیخ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ دن پہلے ایک سٹوری شیئر کی تھی ایک لسنر کی، انڈیا کی، تو ان کی بات بالکل حقیقت ہے۔ ہم لوگوں کے علاقے میں بھی یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ وہ چیخ اتنی اونچی ہوتی ہے کہ محلے کے سب لوگوں نے سنی ہے۔ وہ خوفناک چیخ انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے، اور وہ چیخ آتی اسی شمشان گھاٹ کے اندر سے ہے۔ اس چیخ کے بعد ایک عورت روتی ہے، جو کہ انتہائی دکھی انداز میں روتی ہے۔ ایک دفعہ دن کا ٹائم تھا، اور کچھ خواتین محلے میں باہر بیٹھی ہوئی تھیں، تو وہ کیا دیکھتی ہیں، شمشان گھاٹ میں ایک عورت ان کو اپنی طرف بلا رہی ہے۔ ان میں سے ایک عورت یہ کہتی ہے کہ آؤ، ہمیں اس کی بات سننی چاہیے۔ باقی عورتوں نے یہ کہا کہ شمشان گھاٹ میں آج تک بنا کوئی مطلب کے کوئی عورت اکیلے نہیں گئی،
تو ہمیں اس عورت کی بات نہیں سننی، اگر تم جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، پہلی بات تو تم بھی مت جاؤ، مجھے یہ بات ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ عورت تھوڑی فاصلے پر جب اس کے پیچھے اندر گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ عورت اپنی ٹانگوں میں سر دیے اونچا اونچا رو رہی ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے تھے۔ دیکھتے دیکھتے اس کی گردن پیچھے کی طرف پلٹ گئی۔ وہ عورت جو کہ کافی ادھیڑ عمر تھی وہاں سے چیخیں مارتی ہوئی واپس آئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس شمشان گھاٹ کے اندر ایک چڑیل کا بسیرا ہے جو کہ خوفناک چیخ کے ساتھ اپنا آپ واضح کرتی ہے۔ رات کے ٹائم ادھر سے گزرنے والے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ایک عورت جس کی گردن پیچھے کی طرف پلٹی ہوتی ہے اور وہ کالے رنگ کے لباس میں ہوتی ہے، وہ شمشان گھاٹ کی دیوار پر بیٹھی ہوتی ہے اور وہ کسی بھی شخص کو دیکھ کر اسے اپنی طرف بلاتی ہے۔ آدھی رات کے ٹائم شمشان گھاٹ کے اندر سے اکثر ایک خوفناک چیخ آتی ہے جو کہ دل دہلا دیتی ہے۔ اسی طرح میرا ایک دوست رات کے ٹائم واپس آ رہا تھا، وہ ہمارا ہی محلے دار ہے۔ ہوسٹ کہتے ہیں کہ بیسیکلی میں اس ٹائم بحرین میں ہوں اور میری جو فیملی ہے وہ ادھر انڈیا میں ہی ہے، تو میرا وہ دوست جو کہ ادھر رہتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ میں رات کو جاب سے واپس آ رہا تھا تو مجھے ایک بڑی حسین لڑکی نظر آئی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر میرا یہ دل چاہا کہ میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ موٹر سائیکل پر بٹھا کر جہاں وہ کہتی ہے، جیسے ہی وہ اس عورت کے قریب گیا تو وہ کہتا ہے کہ وہ عورت میرے قریب آئی اور اس کی آنکھیں انتہائی خوفناک ہو گئیں۔ اس کی آنکھوں کو دیکھ کر میرے دوست کا سر گھوما اور اس نے موٹر سائیکل نیچے گرایا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ وہ بہت زیادہ ڈر چکا تھا، اس کو یہ اندازہ نہیں تھا۔ ابھی بھی اس گلی میں وہ عورت رہتی ہے، وہ خوفناک عورت جو کہ شمشان گھاٹ کے اندر رہتی ہے، نہ جانے وہ کون عورت ہے۔ اب اس شمشان گھاٹ کو بالکل بند کر دیا گیا ہے، ادھر کسی بھی وہ اپنی میت کو ہندو لوگ نہیں لے کر جاتے کیونکہ ادھر وہ مخلوق رہتی ہے، اور جب ادھر کسی کو دفنایا جاتا ہے تو اس رات وہ بہت خوفناک چیخ میں روتی ہے اور رونے کے بعد سارے محلے والوں کو تنگ کرتی ہے، سارے محلے والوں کا دروازے بجاتی ہے۔ پھر ہندو مذہب کے جو لوگ ہیں ان کے جو بھی وہ ہوتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ آپ اس چیز کو بالکل بند کر دیں، ہمیں اس شمشان گھاٹ کو بند کر دینا چاہیے۔ وہاں پر جو مخلوق ہے وہ وہاں پر تنگ کرتی ہے، جب کسی بھی مردے کو آرتی دی جاتی اس کو جلایا جاتا ہے جو بھی ہے، تو ہمیں اس چیز کو ختم کر دینا چاہیے۔ وہ اس کہتے ہیں وہ جگہ اب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی ہے، لیکن آج بھی پرسراریت پیش کرتی ہے اس جگہ پر وہ اپنا آپ رکھتی ہے۔ وہ خوفناک مخلوق ہے جو کہ لوگوں کو تنگ کرتی ہے، اور محلے میں رہنے والوں کو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ مخلوق جو کہ کئی ہزار سالوں سے ادھر مقیم ہے اور اس جگہ پر ہی رہتی ہے، ہم لوگوں نے غلطی کی اور ہم لوگ اس کی جگہ پر چلے گئے اور ادھر شمشان گھاٹ بنا دیا، ایک چھوٹا سا شمشان گھاٹ جو کہ محلے کے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر سکے، قریب ہی لوگ اپنے چتوں کو آرتی دے سکے۔ یہ ایک سٹوری تھی غوث کی جو انہوں نے شیئر کی انڈیا سے۔ بہت شکریہ غوث، انڈیا بحرین سے شیئر کی انہوں نے اپنی سٹوری۔ اور بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری خرم نے شیئر کی ہے۔ خرم کہتے ہیں کہ میں حالیہ دنوں میں مری گیا تھا اور مری پہ واپسی پہ ہم لوگوں کے ساتھ ایک بہت بھیانک واقعہ پیش آیا۔ ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ ناران کاغان سے جب واپس آ رہے تھے تو پہاڑ ہیں پہاڑوں کے اوپر ہمیں ایک عجیب سی مخلوق نظر آئی، اور وہ مخلوق پہاڑوں سے نیچے اترتے اترتے اچانک ہماری گاڑی کے آگے آ گئی۔ وہ ایک خون خوار درندہ ٹائپ کوئی چیز تھی جو کہ انسانوں کی طرح کھڑا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر ہم لوگ بہت ڈر گئے اور ہم نے اپنی گاڑی پیچھے کی طرف کی۔ وہ جو بھی مخلوق تھی اس نے ہماری گاڑی کو بالکل خراب کر دیا آگے سے۔ ہم نے قرآن پاک کی آیت جو کہ گاڑی میں لگی ہوئی تھی بلند آواز میں کر دی۔ قرآن پاک کی تلاوت کو سن کر وہ جو بھی مخلوق تھی وہ پہاڑوں کی طرف چلی گئی۔ ہم لوگوں کا ایک دوست جو کہ ادھر رہتا تھا اس نے یہ بتایا کہ اکثر انہی موسم میں یعنی جب گرمی جا رہی ہوتی ہے تو پہاڑوں سے ایسی ایک خوفناک مخلوق آتی ہے جو کہ بہت زیادہ لوگوں کو تنگ کرتی ہے اور ان کے راستے میں آ جاتی ہے۔ یا یہ غیر مری مخلوق ہے یا جانور درندہ جو بھی ہے، لیکن یہ مجھے ایک غیر مری مخلوق لگتی ہے جو کہ قرآن پاک کی تلاوت کو سن کر وہاں سے چلی گئی۔ اگر وہ کوئی جانور یا درندہ ہوتا تو ایسے نہ جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ ان علاقوں میں بہت زیادہ خرم کہتے ہیں کہ جنات پائے جاتے ہیں، کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں، کیونکہ وہ پہاڑی علاقے ہیں اور جنات پہاڑوں پر رہتے ہیں۔ انسانوں نے اپنی آبادیوں کو ادھر بنا لیا ہے جس کی وجہ سے انسانوں کے ساتھ ادھر یہ واقعات پیش آتے ہیں۔
خرم نے یہ بتایا کہ میرے زندگی میں بہت سی ہیپننگ پیش آئی ناران کا غان راستے میں، ادھر رہنے میں، ادھر پہاڑوں پہ بہت سی مخلوقات کو میں نے دیکھا، کیونکہ میں آپ سے پہلے شیئر کر چکا ہوں کہ میرے اوپر جادو کے اثرات ہیں، جس کی وجہ سے ایسی مخلوق جو جہاں پر بھی اپنا ایگزسٹنس رکھتی ہو مجھے اس کی موجودگی کا احساس ہو جاتا ہے۔ یہ خرم کی سٹوری تھی جو انہوں نے لاہور سے شیئر کی۔ بہت شکریہ خرم۔ یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں۔ لسنرز کیسی لگی آپ کو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور یہ کہنا چاہوں گی کہ میرے چینل کو سپورٹ کریں، لائک اور سبسکرائب کریں سٹوریز کو، اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور اپنے والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں۔ اللہ پاک یہ نعمت اور رحمت ایک دفعہ ہی زندگی میں عطا کرتا ہے۔ والدین کو ہمیشہ خوشیاں دیں اور ان کی خدمت کریں، ان کے حکم کو بجا لائیں، کیونکہ والدین بزرگی میں اپنی اولاد کا ساتھ چاہتے ہیں۔ والدین جب بزرگی میں تنہائی میں آتے ہیں تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اس لیے والدین کی خدمت کریں۔ قرآن پاک، نماز اور درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو کامیابیاں ہمارے ضرور قدم چومیں گی۔ آئی ہوپ اس پر آپ عمل کریں گے۔ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔